یہ سال ہے 1526 کا۔ برصغیر پاک و ہند افراد تفری کا شکار ہے۔ سیاسی دشمنیوں اور بدلتے الائنس کے درمیان پانی پت کے خاک آلود میدانوں میں دو مضبوط قوتیں ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کونے میں دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کھڑے ہیں اور دوسرے کونے میں ایک پرجوش نوجوان ظہیر الدین بابر ہے جو اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم پانی پت کی اس خون آلود جنگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ روایات اور قدیم رسم و رواج سے مالا مال اس سرزمین نے لاتعداد سلطنتوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا ہے۔ گپتا خاندان سے لے کر لودھی خاندان تک خاندانوں کی ایک لمبی فہرست اس سرزمین پر موجود ہے، لیکن اب فہرست میں ایک ایسی نئی قوم کا نام لکھا جانے والا ہے جس نے آگے چل کر 300 سال تک اس سرزمین پر قابض رہنا ہے، اس سرزمین کو سونے کی چڑیا بنانا ہے اور اسی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے بسنا ہے۔ ظہیر الدین بابر جو کہ وسطی ایشیا سے بلونگ کرتا تھا، جس کی خواہش ایک ایسی خوشحال سلطنت قائم کرنے کی تھی جسے دنیا کبھی نہ بھولے۔ بابر تاریخ میں اپنی شناخت بنانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف لودھی سلطنت نے طوفان کو محسوس کرتے ہوئے اس خواہش مند فاتح کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی افواج کو جمع کیا۔ سلطان ابراہیم لودھی ایک مضبوط جنگجو تھے۔ انہوں نے اپنی حکمرانی برقرار رکھنے کا عہد کیا اور بابر کو کچلنے کے لیے اپنے اختیار میں ایک بڑی فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گئے۔ دوسری طرف بابر کی فوج تعداد میں کم ہو سکتی تھی، لیکن ان کی لگن، یقین اور حکمت عملی بے مثال تھی۔ بابر نے اپنے وفادار فوجیوں کو یہ بات یاد دلائی کہ ہم اس وقت کسی غیر سرزمین پر موجود ہیں۔ اگر یہ جنگ ہم ہار جاتے ہیں تو یہ جنگ تاریخ میں ہماری بدترین ناکامی لکھی جائے گی۔ ان کے اندر جذبہ جلاتے ہوئے ظہیر الدین بابر نے ایک پرجوش تقریر کی۔ پانی پت پر خوفناک دن طلوع ہو گیا۔ لودھی اور مغل فوجیں اپنی اپنی جنگی صفیں بناتی ہیں۔ جیسے ہی جنگ کے خوفناک ڈھول فضا میں گونجتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے زمین لرزنے لگتی ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں اور آوازوں کا ایک فقدان پیدا ہوتا ہے جو پوری تاریخ میں ہمیشہ کے لیے گونجتا رہتا ہے۔ گھڑ سواروں نے حملہ کیا، تیر آسمان کو تاریک کر دیتے ہیں اور جنگی ہاتھی گرے ہوئے لوگوں کو رونگتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ بابر اپنے ماسٹر سٹروک کو جاری کرتے ہوئے توپ خانے کو حملے کا آرڈر جاری کرتا ہے، جس سے لودھی فوج کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ میدان مغلوں کے حق میں بدل جاتا ہے اور مغل فوج اس میدان کی فاتح ہو جاتی ہے۔ ابراہیم لودھی کو بھاگنے کا بھی کہا گیا، مگر ابراہیم لودھی اسی جنگ میں لڑتے لڑتے بہادری کی موت مرنا پسند کرتا ہے اور ابراہیم لودھی یہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا ایک ایسا سورج طلوع ہوتا ہے جس کو غروب کرنے میں بھی 300 سال لگ جاتے ہیں۔ مغل فوج اس میدان کو فتح کر لیتی ہے اور مغلوں کو ایک نیا گھر مل جاتا ہے جس کا نام ہندوستان ہوتا ہے۔